بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین گرامی، آج 14 محرم الحرام ہے اور اس تاریخ کو نسبت ہے شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات اقدس سے اس تاریخ کو آپ کا وصال ہوا اور یہ آپ کا یوم عرس ہے۔ آپ کے والد گرامی حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے پیر خانے میں حاضر تھے اور حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ساتھ رات دیر تک حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے علمی مکالمات جاری رہے اور ان کی صحبت میں آپ حاضر رہے۔ رات کو دونوں بزرگ اپنی اپنی آرام گاہ میں تشریف لے گئے اور دونوں بزرگوں کو خواب کے اندر حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کی بشارت دی گئی، اور صبح نماز کے لیے جب مسجد میں تشریف لائے اور دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں نے ملتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اور اس وقت حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ آپ کے نومولود فرزند کا نام مجھے خواب میں آل رحمان بتایا گیا ہے، اور حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے آپ کا پیدائشی نام محمد رکھا اور بعد میں بلانے کے لیے بطور عرف مصطفیٰ رضا خان نام رکھا گیا۔ تو یہ سارے اسماء آپ کے نام میں شامل ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے آپ کی ولادت کے روز ہی حضور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا امامہ شریف پیش کیا، جبہ شریف پیش کیا اور فرمایا کہ آپ کے نومولود کے لیے یہ امانتیں ہیں، یہ ان تک پہنچا دینا، اور فرمایا کہ خود میں بریلی شریف آؤں گا اور میں ان کو اپنے ہاتھ سے یہ امانتیں عطا فرماؤں گا۔ اور حسب وعدہ 6 ماہ کے بعد جب حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عمر مبارک 6 مہینے کی تھی تو حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بریلی شریف تشریف لائے۔ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ میں انگلی ڈال کر ان کو بیعت کیا اور داخل سلسلہ فرمایا اور اپنی خلافت و اجازت سے مشرف فرمایا، اور فرمایا کہ یہ بچہ ولی ہے اور لاکھوں لوگوں کو، خلق خدا کو اس سے فیض حاصل ہوگا۔ اور ان بزرگوں کی بشارتیں تھیں کہ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ اپنے والد گرامی حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے علم و حکمت، ان کے زہد و تقوی، ان کی استقامت کا مظہر کامل تھے، مظہر اتم تھے، اور آپ نے اپنے والد گرامی کی اتباع میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے خدمت اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مشن کو عام کرنے میں اپنی زندگی کو وقف کیا۔ آپ 18 سال کی عمر میں تھے جب آپ نے پہلا فتویٰ لکھا، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ آپ تشریف لائے، دیکھا لائبریری سے حضرت علامہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
فتاوی رضویہ کی جلدیں نکال کر کوئی مسئلہ دیکھ رہے ہیں، فرمایا کیا بات ہے؟ تو بتایا کہ فتویٰ لکھنا ہے اور اس کے لیے یہ کتابیں دیکھی جا رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ مولانا آپ دیکھ کر فتویٰ لکھیں گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور کیا آپ بغیر دیکھے لکھتے ہیں؟ تو آپ نے اس وقت فوراً بغیر کتب کو دیکھے ہوئے رضاعت کے مسئلے پر مدلل فتویٰ لکھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بارگاہ میں یہ فتویٰ پیش کیا گیا تو آپ نے اس فتویٰ کو پسند فرمایا، اس کی تصدیق فرمائی اور خوش ہوئے، اور بطور انعام آپ کا نام لے کر ابو البرکات محی الدین آل رحمان محمد عرف مصطفیٰ رضا اس نام سے آپ کی مہر بنوا کر وہ بطور انعام آپ کو عنایت فرمائی۔ حضرت سیدی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے بے شمار لوگوں نے اکتساب فیض کیا، اور آپ کے تلامذہ، آپ کے خلفاء میں بڑی بڑی عظیم شخصیات شامل ہیں۔ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے ایک زمانے کو فیضان اعلیٰ حضرت سے روشناس کیا، روشن و منور کیا، تو وہ بھی آپ کے فیض یافتہ، آپ کے شاگرد اور آپ کے خلفاء میں شامل ہیں۔ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شہزادے اور آپ کے سجادہ نشین ہمارے پیر و مرشد حضرت سیدی قاضی ابو الفیض محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ آپ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور جب اپنے والد گرامی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد بریلی شریف اپنے پیر و مرشد حضرت مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے انتہائی کرم فرماتے ہوئے آپ کو اپنی خلافت اور اجازت سے نوازا، لیکن آپ ہمیشہ اپنے آپ کو حضور مفتی اعظم ہند کا مرید کہتے رہے، خلیفہ کہلوانا پسند نہیں فرمایا۔ اور حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے مکتوب کے ذریعے آپ کو سلسلے کے اوراد و وظائف کی اجازت بھی عطا فرمائی، وہ مکتوب نوادرات محدث اعظم میں چھپ بھی چکا ہے۔ اور حضرت سیدی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اپنے تلمیذ رشید کے وصال پر بریلی شریف سے جو ماہنامہ نوری کرن نکلتا تھا، اس کے اندر آپ نے جہاں حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے لیے تعزیتی کلمات فرمائے، تو وہاں آپ کے شہزادے حضرت قاضی ابو الفیض محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بھی یہ لکھا کہ یہ میرے چاند کے چاند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان سے بھی زیادہ چمکائے اور ان سے زیادہ با فیض فرمائے۔ حضرت سیدی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14 محرم الحرام سن 1402 ہجری کو آپ کا وصال مبارک ہوا، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے آپ نے دونوں صدیوں کے حصے پائے، اور دونوں صدیوں کے ملاپ پر آپ کی علمی روحانی شہرت عروج پر تھی، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک آپ کا فیض پہنچ رہا تھا۔ تو بلا شبہ جس طرح آپ کے والد گرامی حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے زمانے کے مجدد تھے، تو اپنے والد گرامی کے فیض سے اس صدی جو موجودہ صدی ہے، اس صدی کے آپ مجدد ہیں کہ آپ پر مجدد کی پوری شرائط صادق آتی ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہا، ہر صدی کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کو بھیجتا ہے جو اس دین کے لیے تجدید کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو بڑے بڑے علماء کرام نے حضرت سیدی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو اس صدی کا مجدد قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ
ہمیں آپ کے فیض سے فیض یاب فرمائے، آپ کے فیوزات کے انوار و برکات سے ہمارے قلوب کو اللہ جل شانہ روشن و منور فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔